ابھی جی ہاؤس اوپن ہے, کوئی بھی دوست بات کرنا چاہیں وہ جی بریڈ صاحب پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بگڑے حامد سعید صاحب, رابعہ بھابھی اور اعجاز صاحب, السلام علیکم. مجھے اس وقت میری کیفیت بڑی ڈفرینٹ ہے کہ میں کیا کہوں, کیونکہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں سیالکوٹ کا ہوتا ہوا میں سیاچین میں کمانڈر رہا. 11 سیکٹر کے جس گلیشیئر نے پلٹا کھایا اس کے اوپر 1 سال سویا. میرا ہیڈ کوارٹر وہیں تھا کارگل کی جنگ میں, آگے چلے گئے تھے. میں آپ کو زیادہ نہیں بتاؤں گا کیونکہ میں نے بڑی لاشیں دیکھی ہیں, بڑے جوان دیکھے ہیں, بڑے شہید دیکھے ہیں. جب میں آ رہا تھا وہاں سے تو میری آنکھوں میں آنسو تھے. جیپ میں آ رہا تھا گلگت کے راستے, میں یہ سوچ رہا تھا کتنے لوگ آئے, کتنے میرے ساتھی بچھڑ گئے, کتنے دوستوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, اور رسول اللہ پاک کا کرم ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور میں اپنا کام کر کے جا رہا ہوں. ایک واقعہ سناؤں گا. سیلنگ تو ہماری ہوتی رہتی تھی 11 سیکٹر میں. 11 بڑی اچھی جگہ تھی, کبھی کھوج بھی نہیں سکتے تھے یہاں سلائڈ آئے گی. یہ جو گلیشیئر ٹریول کر کے آیا ہے یہاں وہاں سے 2-3 کلومیٹر دور تھا. بس اللہ کی کرم ہے, کیا کر سکتا ہے انسان. اٹلی شیلنگ ہماری ضرور ہوتی تھی ان کے ساتھ. اٹلی ہوا, ایک جوان زخمی ہو گیا, میں پہلے بھی کسی کو بتا دیا. تو مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ یہ نہیں بچے گا کیونکہ اس کے سینے میں لنگس پنکچر ہے اور یہ خون آ رہا ہے اس کے منہ میں. میں اس کے پاس کیا, ینگ ہوا ہے, میں اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا. میں نے کہا بیٹا تجھے کچھ نہیں ہوگا. تو کچھ کہہ رہا تھا. راستے بند تھے, ہیلی کاپٹر جا نہیں سکتے تھے. ہیلی کاپٹر بھی ہوتے ہیں ہمارے ادھر. اسے مجھے کان میں کچھ کہنے کا چاہا, میں اس کے قریب گیا تو اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا اور وہ خون کی چھینٹیں میرے یہاں پڑ رہے تھے. اور وہ یہ کہہ رہا تھا سر آپ کیا بات کرتے ہیں, ہم تو آئے شہادت کے لیے یا غازی ہونے کے لیے. تو میں نے ادھر کہا, میں نے ڈاکٹر آج میں قسم کھا کے کہتا ہوں اس کو کچھ نہیں ہوگا. صبح موسم کھلا, ہیلی کاپٹر آیا, اس کو لے کے گیا, وہ سروائیو کیا. میں اس کو پنڈی سی میں آلدو وہ انکیپیسیٹیٹ ہو گیا تھا کام نہیں. تو جس فوج کا جذبہ یہ ہے, جن کی مائیں بہنیں ان کے لیے دعا گو ہیں, قربانیاں دی ہیں انہوں نے, اور وہ ابھی ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. یہ لاشیں نکلتی ہیں 84 جو بھی کمانڈر جاتا ہے اس کو وہ ایک لسٹ دے دیتے ہیں کہ یہ اتنے شہید ہیں, یہ دفن ہیں, ان کی ڈیڈ باڈی نہیں ملی. وہ جو مل جاتی ہیں ان کو ٹک باک کرتے ہیں. 1999 میں I was there, جب ایک پیٹرول گئی تو وہ گھبرا کے واپس آ گئے ڈر کے, کیونکہ برف میں سے ایک انسانی ہاتھ باہر نکلا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ ایک ہاتھ باہر نکلا ہوا ہے. میں نے کہا نکالو اس کو بھائی. جب اس کو کھودا تو وہ فوجی تھا. آپ یقین کریں اس کی لاش بالکل فریش تھی. اور جب ہم نے اس کا بایو ڈیٹا چیک کیا تو پتہ لگا کہ 80s میں جب انڈیا نے آپریشن کیا تھا تو یہ گیا تھا کریوس میں گیا تھا. ابھی 85 یا 6 کا ہوگا اور وہ 99 میں ریکور ہو رہا ہے. A1 لاش تھی اس کی. شہید لوگوں کی لاش کو بھی ٹھیک ہے. پھر اس کے پیرنٹس نے ریکویسٹ کی کہ اس کو ادھر ہی دفن کر دیا جائے. تو 11 کے پاس دریا کے ساتھ وہ دفن ہے جس کے اوپر پاکستان کا پرچم لگا. تو اللہ تعالیٰ یہ جو ہم سے بچھڑ گئے ہیں یہ بچھڑے نہیں ہیں, یہ شاید سن رہے ہیں, زندہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. اور جیسے بریگیڈیئر صاحب نے کہا ہے کہ ادارے کو برا نہیں کہنا چاہیے. ادارے کو کوئی قصور نہیں ہوتا. اگر ایک آدمی خراب ہے یا 2 خراب ہیں, آفٹر آل کو فوجی پیدا کسی کے گھر نہیں ہوتا. ہم سول سے آتے ہیں, فوج میں ٹریننگ حاصل کرتے ہیں, اپنا کام کرتے ہیں اور پھر واپس فوج سول میں ہی آ جاتے ہیں. تو 11 کے شہیدوں کا سلام میرا, اور ان کے لیے مجھے اس لیے محبت ہے کہ اسی گلیشیئر کی میرے پاس میری فوٹوگرافس ہیں واک کرتے ہوئے, اور میں لوگوں کو بتاتا ہوں. اور جس دن یہاں حادثہ ہوا تو میرا کمانڈر جو وہاں پہ تھا
जनरल ताहिर ने मुझे रिंग किया, फौरन बाद में आए, उन्होंने कहा यार वो बाथरूम उधर वो ऐसे था क्या था? मैंने कहा ऐसे हुआ होगा सर, वो ऐसे राइट पे थी, वो ट्रैवल किया होगा ग्लेशियर। बंकर पक्के हैं वहाँ पे, बंकर पक्के बना। ये जो ऑफिसर मैस है वो ज़रा थोड़ा सा इतना सख्त नहीं है, लेकिन बचना उनका नामुमकिन है। ऑब्वियसली आप भी समझते हैं, ग्राउंड रियलिटी तो यही है, बाकी मौजे तो होते रहते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कोई दोस्त डॉक्टर असलम डार साहब मेरा बैठिए। कंसर्न लोगों से बातें सुनने के बाद मेरा ख्याल है, लेकिन फिर भी हिस्सा तो देना चाहिए। सॉलिडारिटी अपने भाइयों के लिए जो उनके पीछे रह रही है, फैमिली, उनके बच्चे, उनकी फैमिली, उनके लिए हम यकजहती का इजहार करने के लिए यहाँ करते हैं। तो ब्रिगेडियर साहब ने भी फरमाया, हम साहब ने फरमाया, जहाँ तक आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ वी ऑल रिस्पेक्ट एज एन इंस्टीट्यूशन। तो हमें सारे इदारों का एहतराम करना चाहिए। जब तक वो अपनी अपनी डोमेन में काम करते रहते हैं, वो काबिल इफ्तिखार हैं कौम के लिए, मैं समझता हूँ उनका। जब हम अपने हदूद से तजावुज़ करते हैं, अपने काम जो हमारी असाइन ड्यूटीज़ हैं उनसे हम जब करते हैं, तो फिर इदारों के लेकिन आज हम मकसद के लिए उन भाइयों के लिए करते हैं, तो उनके लिए तो ये दे आर सोल्जर्स, देयर इज नथिंग अगेंस्ट द सोल्जर्स। कौम के लिए वी आर ऑल प्राउड ऑफ आवर सोल्जर्स, और ये आपकी बात नहीं शुरू से। तो फौजियों के लिए तो हमारे सबके दिल जो हैं वो धड़कते हैं। तो कौमों के लिए मैं समझता हूँ ये इनका एक बड़ा मुकाम है। दे आर ऑलवेज रेडी टू सैक्रिफाइस देयर लाइफ। तो जो बंदा हर वक्त अपनी ज़िंदगी कुर्बान करने के लिए तैयार, इसके बारे में तो देयर इज नो सेकंड थॉट। वी आर प्राउड ऑफ आवर सोल्जर्स जो दुश्मन के खिलाफ भी और विद इन दी कंट्री जब भी जहाँ भी सैलाब हो, जलजला हो या कोई भी डिजास्टर हो, तो उसमें आगे बढ़ते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं ये उनकी ड्यूटी है, मैं कहता हूँ डॉक्टर की भी तो ड्यूटी, सबकी ड्यूटी है। अगर कोई बंदा अपनी ड्यूटी ईमानदारी से परफॉर्म कर ले तो मैं समझता हूँ वो छोटी बात नहीं। तो वो दे डू मैनी टाइम्स दे डू एक्स्ट्रा व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ देम, उससे भी ज़्यादा काम करते हैं। तो हम अपनी आदमी के, अपने जवानों के साथ, उन भाइयों के साथ जो अभी उनको वैसे तो शहीद का एक अपना मुकाम है, वो जिंदा है, वो अल्लाह से रिज़्क़ हासिल करते हैं। ये कुरान की पुरानी वर्शन है, तो इसमें तो कोई बंदा डाउट नहीं करता जो मुसलमान, तो वो अल्लाह से उनकी ज़िंदगी जावेदा है हमेशा के लिए, वो रिज़्क़ हासिल करते हैं और वो उनके लिए साल्वेशन है। इसमें तो कोई देयर इज़ नो सेकंड थॉट। लेकिन अब भी फिर भी वो जो होप और आस और उम्मीद का लफ्ज़ है, वो मैं दामन बना छोड़ने को दिल नहीं करता। वैसे तो ब्रिगेडियर साहब ने जो साफ गोई की बात की, मैं समझता हूँ बात तो वही है कि तो लगता तो यही है कि इतने दिनों के बाद तो वो आस जो है उम्मीद बड़ी महूम सी बड़ी कम हो गई। बाहर आके दूसरे दोस्तों ने भी हिस्सा लेना, तो हम अपनी यकजहती का इज़हार करते हैं पूरे मोहब्बत के साथ, खलूस के साथ, उन सब फैमिलीज के साथ। डॉक्टर असलम डार साहब के बाद में मेरा एक स्टेप बाय स्टेप चल रहे थे, आप करने से हमारे सबको बात। ओके जी प्लीज। ख्वाजा जफर अशफाक साहब की नज़म है जी, वो जलील के बेटा पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका हेडिंग है जी, फुल ब्लेसिंग कवर्स मार्टियर्स बॉडी एंड सोल। Muslim martyrs' death has a special edge over all human deaths. Every Muslim may all cherish these holy and glorified martyrs' deaths. But this blessing falls only to those luckiest ones to whom Allah willeth. Yet no Muslim will tarry behind it. He has a sound mind and good health. Martyrs' death is a prize even keenest or the dearest heart will not mourn, and will adore the death and shower praises and ignore their ritual mourn.
obey the last prophet's golden established rules and Islamic teachings in life, get lucid fame, glory and high honor in grace on death and in your worldly life. Let us rise and pray for those who kissed martyr's death on duty-bound faith, performing vigilant, uneasy duty for the country and for their religious faith. Such martyrs' death will be called by the experts first-degree martyrs. Like lightning spark, they will enter the most favorite heaven charters, giving spur inspiration to follow the glorious path of Islamic way of life, both in the world we live and the world to follow after end of worldly life. Martyr's blood is sacred, yet it carries hidden blessed life, blood transfusion, for new generations to rise and put the enemy in ugly, destructive confusion. War duty is very rough and tough, its body stiff aging and soul killing, yet its blessing charm as an instant heaven reward without any billing. Dedicated to all martyrs of Sachin. Thank you. अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा जी मोहतरम फारूक मायर साहब से, प्लीज. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सदर साहब ने बड़ी प्यार से इंट्रोडक्शन दिया और अली साहब ने हिला दिया. ये सिर्फ सादर कमाल की बात नहीं है. I belong to an institution that has provided the finest officers and soldiers to the Pakistan Army. मैंने खुद यहाँ सियालकोट से जितनी भी यूनिटों के नौजवान और ऑफिसर्स पोस्ट हुए हैं सियाची, I have been privileged. They have called upon me before leaving for Siachen, and I'm grateful to God that most of them returned to meet me when they came back. What has happened here is we will acknowledge Asad Ijaz and his institution afterwards. What they have done and what they have been doing for the past 2 years is amazing. People in Sialkot don't seem to understand that here is a man who is trying to do what the Allama has been telling us as far back as 1922 कि मुसलमान मिनासिल कौम ने 300-400 साल से सोचना बंद कर दिया हुआ है. तो असद इजाज की ये जो एफर्ट है, ये वो अल्लामा की ख्वाहिश को पूरा करने का एक कोशिश है. मुसलमान को असर नौ सोचने की दरकार है और बहुत से चीजें जो हमारे दीन का हिस्सा बन के हमारे पास आई हैं, जिन तस्वुरात पे वो बहुत सी चीजें बिल्ड हुई हैं, फिलॉसफीज बिल्ड हुई हैं, तो उलमा कहते हैं कि भाई वो दीन का आपका हिस्सा तो बन गई है, बट फॉर गॉड से वो तस्वुरात जिन पे वो बनी है वो तो देखो, वही गलत है. So you will find in life many things that are not as they appear to be, not as they are told to you, but for that you will have to start to think. And this is the very principle, scientific principle that Allah gives you. देखते नहीं हो, सोचते नहीं हो, समझते नहीं हो. So that is a process that all Muslims have got to. चाहे वो कितना ही मुश्किल, जितना ही sensitive issue क्यों ना हो, question it. Raise a question. A good question increases the level of the subject itself. So do not be afraid to challenge things that you find are established. अब हमारे साथ हुआ क्या है? एक लफ्ज में मेरी बहन ने उसको कवर कर दिया.
کہ دل کی دھڑکنیں رک گئی. آج مسجد جاز کی ایفرٹ سے اور یہ ہمارے اسپیکرز کی ایفرٹ سے ہم نے وہ دھڑکنیں دوبارہ سٹارٹ کی ہیں. ہم سکتے میں تھے. We were not feeling less, we were not heartless. It's just that وہ دل کی دھڑکنیں رکی ہوئی تھی. Each one of us, and I have till today not used the word shaheed. Till today I have not used it. I am still hoping for a miracle. Even if one man comes out alive, it will be the miracle for ages to come. The other thing that I would like to point out to جو میرے مائنڈ میں لگی ہوئی تھی اور برگیڈی صاحب نے غزوہ احد کا ذکر کیا. میں اس واقعے کا اور انفیکٹ تمام واقعات کے جو ہسٹوریکل ایسپیکٹس ہوتے ہیں, ہسٹری از سپوزڈ ٹو ٹیچ اس. Unfortunately, we as a people are refusing to learn from history. اس میں دو وجہ ہے. ایک تو وہ جو ہم سوچتے ہی ہیں, اور دوسری یہ کہ we simply refuse to learn. کیونکہ اس پہ وہ غور ہو تو پھر ہی وہ کسی نے پوچھا کہ بھئی آج کل مسلمانوں کا, یہ بڑے کسی اسلامسٹ اور ریلینٹسٹ اسکالر نے کو کسی نے سوال کیا کہ واٹ از دی پرابلم ود دی مسلمس. تو نے کہا اونلی ٹو پرابلمس. ون از دیٹ دے ڈونٹ نو, اینڈ دا سیکنڈ از دیٹ دے ڈونٹ نو دیٹ دے ڈونٹ نو. جاہل مطلق شاید اسے کہتے ہیں. Who doesn't even know that what he's saying is foolishness. We are non-thinking, so we've got to start thinking. We've got to learn from history. اینڈ یہ جو ہمارے جوان اور افسر سیاچین میں اکشے اور اس سے پہلے بھی, میں ان کو احد کے حوالے سے کریٹیسائز کرنا چاہتا ہوں. احد میں آپ کو پتا ہے کہ کچھ آرچرز ایک پاس پہ پوزیشن کیے گئے تھے اور ان کو کہا تھا کہ یہاں سے ہلنا نہیں. اور مجھے بار بار یہ خیال آ رہا ہے کہ وہ ہلے اور دیکھیں کیا قیامت وہ برپا ہو گئی وہاں صرف ہلنے سے. اینڈ آئی وانٹ ٹو پے ہومیج ٹو آل پیپل آف سیاچین. وہ ہلے نہیں. اگر ہم نے واپس ایز اے پیپل کسی ہسٹوریکل کنٹینشن پہ آنا ہے تو یہ ضروری ہے کہ جہاں ہمیں کھڑا کیا گیا ہے وہاں ہم کھڑے رہیں. یہ جو لفظ قبلہ ہے یہ بھی آپ کو نماز کے لیے کھڑا کرنے کے لیے ہے, مگر یہ قبلہ لفظ صرف ہم نے نماز کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. اٹ ہیز ٹو بی اے پارٹ آف مائی لائف. میرا ہر قدم, ہر رخ میرا قبلہ رخ ہونا چاہیے. میری ہر بات, میری انٹیگریٹی, میری آنیسٹی, میری سیکریفائس, میرا کریکٹر, اٹ ہیز آل ٹو ہیو دی سیم رخ. جب تک وہ میرا رخ نہیں بنے گا, اٹ ہیز ٹو بی اے پارٹ آف مائی لائف. This kalma has also, we are guilty of misusing it and not looking at it the way it should be. La ilaha illallah, exclusion of any other so-called gods. Anything that is false has to be excluded. And the real thing and the truth. And that Allah, when I recognize Him, then He has to be a part of me all the time. That Sirat Mustaqim that I talk of in every rakat of every prayer, without which the namaz is not complete, you have to seek it. After you move away from
the Janamaz, after you move away from that Qibla rukh, and you've got to find that straight path in the rukh that you adopt in each step of your life. In every decision you take, your distribution of wealth with your sisters, the sharing with your brothers, both inside and outside the house, in every responsibility that is given to me, that is where I'm supposed to be standing. That is what I'm supposed to be performing in the right way. وہ صراط مستقیم ہر میرے کام میں ہونی چاہیے. I have to have God consciousness, وہ جو کلمے کا جو consciousness ہے, it has to be a part of my life. I have to be God conscious. So today I would repeat that homage that I am paying to my brothers and Jawans of Siachi, both in this incident and the early ones, that they have not moved back, they have not shifted from the positions in which they were posted, and Allah has ensured that they be there. God bless you. اور ہمارے سب کے ساتھ ریاض قریشی صاحب البرکہ رائے سے. بریگیڈیئر حامد سعید صاحب، پاکستان آرمی کا تاریخ کا چمنڈا کے ساتھ ایک مخصوص تعلق ہے جو میرا خیال ہے میرا دنیا کا قائم رہے گا. میرا تعلق خوش قسمت سے چمنڈا کے ساتھ ہے. میری برتھ 1953 کی ہے. 65 کے بعد میں آئی بات آپ کر دیا. جو اس زمانے میں کسی کی موٹیویشن کے بغیر، کسی کا سنے بغیر، ہم بچوں نے 12 سال 10 سال کے بچوں نے پاکستان آرمی کے لیے سیالکوٹ سے کروائے جا رہے تھے. بڑی افراتفری میں بڑی تیزی سے. میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں 9th 10th 11th September 1965 کا, because 12th September was our last day at Chiminda. We left in that on 12th September. تو تب جتنے کروائے جا رہے تھے ہم بچوں نے وہاں مین جگہوں پہ کھڑے ہو کے ہوٹل سے چائے بنواتے تھے ہم, اور بڑی مشکل سے 1-8 منٹ ہمیں ملتا تھا فوجی جوان کو چائے پیش کرنے کے لیے. اس زمانے میں سگریٹ تھے, اسے ہم K2 بھی کہتے تھے, تھوڑا سگریٹ تھا, ڈبی سگریٹ کا, تار کا سگریٹ کہتے تھے. تو فوجی جوان نے میں کہنا یار چائے کا ٹائم نہیں ہے, آپ ایک بار کہا کہ سگریٹ ہمیں دے دے بس. تو یہ میرا آغاز کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ہمارا ایک رومانس ہے پاک آرمی کے ساتھ, میرا اور میرے جیسے سب وہ دوست جن کا تعلق اس ایج سے ہے 1960s and 70s, جنہوں نے 65 کے بعد کو اپنے پاس سے سیالکوٹ میں چمنڈا میں دیکھا. وہ رومانس ہم کیوں کرتے ہیں, پاکستان آرمی سے اتنا پیار یا محبت کیوں کرتے ہیں کہ ایک تو ہماری ماضی کی یادیں ہیں, اور دوسرے یہ ہم ہی نہیں سرو کرتے, ایک تو ہم اپنے اخلاقی, مذہبی, سیاسی, مذہبی فرض خاص طور پہ ادا کرتے ہیں, لیکن دوسری طرف خدا تعالیٰ نے خود ایک بڑی بہترین حکم دے دیا قرآن پاک میں, ایک ذات فرما دی, وَلَا تَقُولُوا لَمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. کہ خبردار ان لوگوں کو مردہ نہیں کہنا, تمہیں خبر ہی نہیں ہے کیا لوگ ہیں, ان کا مقام تم جانتے ہی نہیں کہ یہ تو جاویداں ہیں, ہمیشہ کے لیے جاویداں رہیں گے, زندہ رہیں. تو قرآن پاک میں جس کا ذکر کیا جاتا ہے وہ یقیناً بہت اہم ہوتی ہے. ہم ان کا ذکر کریں یا نہ کریں, انہیں سلام پیش کریں یا نہ کریں, قرآن پاک نے اتنا بڑا اعلان فرما دیا کہ ان لوگوں کو کبھی مردہ مت سمجھنا, یہ میرے پاس زندہ ہیں, انہیں رزق بھی ملتا ہے, ان کے حیات بہت جاویداں اور ابدی ہے. اس لیے ہم اپنا ایک فرض پورا کرتے ہوئے ان دوستوں کو پاک آدمی کو سلام پیش کرتے ہیں. تو چھوٹا سا ایک مصرع مجھے یاد رہا تھا, صلہ شہید کیا ہے تب وہ تاغ جاویداں ہے. ہم ذکر کریں یا نہ کریں, ان کی زندگیاں, ان کی موت, ان کی شہادت ہمیشہ ہمیشہ یاد رہے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ٹریبیوٹ, ہمارا خراج تحسین حق تو ادا نہیں کر سکتا, لیکن ہم نے اپنے سے کوشش کی. یہ اسد اعجاز صاحب کی بہت مہربانی ہے کہ دوستوں کو ایسے فورم بلاتے ہیں, ایسے موقع پیدا کرتے ہیں. ہم اس فرض سے اگر کبھی غافل تھے بھی, تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے بعد ہمیں ایک فیلنگ پیدا ہوئی, وہ جو یادیں ہمارے دل میں تھیں, ماضی کا حصہ تھیں, لیکن انہیں پریکٹیلائز کیا جا سکتا ہے مختلف وے سے. یہ بھی اس کا ایک طریقہ ہے.
इससे बेहतर तरीके मौजूद है इंशाल्लाह। हम शोर के असजाद और उनके साथी बाकी इंशाल्लाह इससे बेहतर तरीके पैदा करेंगे। हम हमेशा इनके साथ हैं और अगेर के शहीदों के लिए हमारी मोहब्बतें, हमारी दुआएं हमेशा साथ हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। हमारे नाम ये थे मोहतरम रेफरी साहब आपके सामने इज़हार हाल कर रहे थे। एक तो ये दोस्त इज़हार हाल तो सेशन के हवाले से करेंगे, लेकिन आखिर पे ना हम लोगों ने स्लाइड्स लगाई हुआ है फ्लेक्स की, उसके ऊपर कमेंट्स भी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि लिख के जाएं। जो भी दोस्त ना समझे, ये हॉल के ना फौरन बाद 2 लगी हुई है, मार्कर आपको मिल जाएगा और आप उस पर कमेंट लिख सकते हैं। आपको मजीद दोस्त को बात करने मियां खलील साहब चाह रहे हैं बात। बहुत शुक्रिया। बातें माशाल्लाह बहुत सब ने रिलेटेड बातें की। मैं सिर्फ थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि पाक आर्मी के साथ जो हमारा प्यार है वो मैं समझता हूँ कि हमारे खून में शामिल है। मुझे याद है कि जब हम छोटे थे तो स्कूल जाते थे तो वो हमारा स्कूल वो रेल की पटरी के पार था, तो फौजियों की ट्रेन गुजरती थी, तो जब तक वो हमारी नज़रों से ओझल नहीं हो जाती थी हम हाथ जो है ना ऐसे रखते थे। अब मुझे याद है कि मैं अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जाता हूँ तो रास्ते में चेक पोस्ट आती है, वहाँ पे फौजी खड़े होते हैं, तो मेरा बेटा उनको ऐसे करता है। तो इससे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा यकीन है कि ये चीज़ जो हमारी फ़ौज के साथ, पाक आर्मी के साथ जो हमारा प्यार है, जो हमारा जज्बा है, वो हमारे होनों में शामिल है। शायद उसको कुछ गरमाने की ज़रूरत है या कुछ उसमें थोड़ा, जब हम बच्चे होते हैं तो ये जो गैप आता है इन बिटवीन 20-25 साल में और छोटे बच्चे में, वो गैप को कवर कैसे करें, ये मेरे बुजुर्ग में हमारे सीनियर्स बैठे हैं, ये उस पर थोड़ी सी रोशनी डालें कि जो दरमियान वाला वो एज है ना, उसको हम शायद कहीं पे उसमें हमें कुछ थोड़ी सी भूल है, वो अल्लाह हमें याद करवा दे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान आर्मी रहती दुनिया तक इंशाल्लाह कायम रहेगी और हम हमेशा उसके साथ हैं। बहुत शुक्रिया।